learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-माइदा आयत 108। ज़ालिका अदना, ये ज़्यादा करीब है, अय्या तू के वो लाएं, बिशहादती गवाही को, अला वजहिहा उसी रुख पर, यानी ये उस तरीके से बहुत ज़्यादा करीब है कि लोग इस तरीके पर गवाही दें, यानी जब दो गवाहों की ताकीद के ज़रिए गवाही की ताकीद की जाए। गवाही को ठीक ठीक कायम रखने के लिए तरीका इख्तियार किया गया है कि नमाज के बाद हलफ देना है, क्योंकि नमाज के बाद इंसान का ईमानी शऊर भी बेदार होता है। इंसान इस बात से डरता है, मजमे के सामने कसम उठा रहा है, अगर बात झूठी निकली तो बाद में सख्त शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। और वारसों को हक देना कि अगर गवाही गलत हो तो वो उठकर खड़े हो सकते हैं, और ये एक ऐसी पाबंदी है कि कोई खयानत करने वाला भी खयानत करने की जुर्रत नहीं कर सकता। औ ये खाफू, या वो डरे, अंतुरद्दा के रद्द कर दी जाएगी, ऐमानुन उनकी कस्में, बाद ऐमानिहिम उनकी कस्मों के बाद, यानी गवाह खौफ खाएंगे कि हमारी कस्मों को फिर कबूल नहीं किया जाएगा और मैयत के रिश्तेदारों से गवाही ली जाएगी। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला से डर जाओ, वस्माऊ और सुनो, यानी अल्लाह ताला के अहकामात की मुखालफत से डर जाओ और इस हुक्म की मुखालफत से भी बच जाओ, यानी झूठ और खयानत को छोड़ दो, और जो तुम्हें कहा जाता है और जो तुम्हें नसीहत की जाती है उसे सुनो और उस पर अमल करो और उसे तकमील तक पहुँचाओ। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह ताला नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। अल्लाह ताला अपने रब की अताअत से निकलने वालों को, मुखालफत करने वालों को, शैतान की अताअत करने और अपने रब की नाफरमानी करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह ताला किसी भी गुनाह की वजह से अताअत के दायरे से निकलने वालों को हिदायत नहीं देता। इसमें झूठी कसम और गवाही भी शामिल है। यौम यजमउल्लाहु, जिस दिन जमा करेगा अल्लाह, अर्रुसुला रसूलों को, फयकूलु फिर कहेगा, माजा उजिबतुम तुम्हें क्या जवाब मिला था। इससे मुराद कयामत का दिन है। अल्लाह ताला उस दिन सब रसूलों को जमा करके पूछेंगे। ये सवाल रसूलों से उनकी दावत के असरात के बारे में किया जाएगा। उलमा ने लिखा है कि माजा उजिब तुम, यानी तुम्हें क्या जवाब दिया गया है। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि उन कौमों ने तुम्हें क्या जवाब दिया। इसमें उस तरफ इशारा है कि उस दिन अल्लाह ताला इंतहाई दर्जा गजबनाक होगा। सही बुखारी की रवायत है कि मेरा रब उस दिन इतना गजबनाक होगा कि ना उससे पहले कभी इतना हुआ था और ना उसके बाद। हशर के दिन तमाम रसूलों से ये सवाल वाजे करने के लिए पूछा जाएगा कि रसूल खुद नहीं आए थे, अल्लाह ताला की तरफ से उसका दीन लेकर आए थे, और ये वाजे करने के लिए भी कि रसूल अपनी जिम्मेदारी को पूरे अंदाज में अदा करते रहे थे, लोगों पर हुज्जत कायम करने के लिए कि रसूलों ने अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दिया था। कौलू वो कहेंगे, ला इल्म लना हमें कुछ इल्म नहीं, अंता अल्लामुल गुयूब बिलाशुबा बहुत ज्यादा गैब जानने वाले आप ही हैं। रसूल कहेंगे कि ए हमारे रब, तुझे ही इल्म है, तू ही हर चीज को पूरी तरह जानने वाला है और तू हमसे ज्यादा जानता है। यकीनन तू ही गैर और हाजिर के सब मामूलात को जानता है। हशर के मैदान में रसूल ला इल्म लना इसलिए कहेंगे कि वो लोगों के दिलों के हालात से वाकिफ नहीं होते, इसलिए वो कहेंगे कि पोशीदा हालात का इल्म तो आपको ही है। रसूलों का ये ऐलान साबित करता है कि सच्चा, हाजिर और गैब का इल्म अल्लाह ताला के पास है। इस कौल अल्लाहु, जब अल्लाह ताला फरमाएगा, या ईसा इब्न मरियमा के ए ईसा इब्न मरियम, उज़कुर निअमती अलैका व अला वालिदातिका, अपने ऊपर और अपनी वालिदा पर मेरे इनाम को याद करो। अल्लाह ताला हशर के मैदान में फरमाएंगे, अपने दिल और जुबान से उन नेमतों को याद करो जो मैंने आप पर और आपकी वालिदा पर की थी, और अपने रब का शुक्र अदा करो कि उसने वो नेमतें अता की जो दूसरों को नहीं दी गई। ये आयत दलील है कि नेमत पर शुक्र अदा करना वाजिब है, और माँ पर इनाम दरअसल औलाद पर इनाम है, और ये कि शुक्र कौल, फेल और एतकाद से अदा किया जाता है। इस अय्यदतुका, जब ताईद की थी मैंने तेरी, बिरूहिल कुदूसी रूह पाक से, यानी जब मैंने तुम्हें रूह और वही के जरिए से तकवीयत दी थी। और बाज ने कहा कि रूहुल कुदस से मुराद जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। बड़े बड़े सख्त मुकामात पर अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ रहने और उनके जरिए साबित कदमी अता करके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई थी। तुकल्लिमुन नासा फिल महदी, तुम लोगों से माँ की गोद में भी कलाम करते थे, व कहलन और बड़ी उम्र में भी। ईसा अलैहिस्सलाम को इस उम्र में रसालत और नेकियों की दावत और बुराइयों से रोकने की जिम्मेदारी अता कर दी गई थी, और दीगर उलुल अज़म अंबिया को भी बड़ी उम्र में ये जिम्मेदारी अता की गई थी। ईसा अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया से इस वजह से मुमताज हैं कि उन्होंने माँ की गोद में कलाम फरमाया। अल्लाह ताला सूरह मरियम आयत 30-31 में फरमाते हैं, कौला इन्नी अब्दुल्लाही अतानियल किताबा वजअलनी नबिया वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या। जब बच्चे ने कहा, यकीनन मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है, और उसने मुझे बरकत वाला बनाया है जहाँ भी मैं हूँ, और मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक मैं जिंदा रहूँ।
وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، اور تورات اور انجیل کی۔ اس سے مراد تمام آسمانی کتابیں ہیں، خاص طور پر تورات، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات کے سب سے بڑے عالم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اس سے مراد انجیل بھی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ حکمت سے مراد شریعت کے راز اور اس کے فوائد، شریعت کی حکمتیں، معرفت، دعوت اور تعلیم کا کام اور تمام معاملات کا خیال رکھنا ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے کہا، حکمت سے مراد دین کی سمجھ ہے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ، اور جب تو بناتا تھا، مِنَ الطِّینِ، مٹی سے، کَہَیْئَةِ الطَّیْرِ، پرندے کی صورت، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، فَتَنفُخُ فِیہا، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے، فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی، تو وہ میرے حکم سے حقیقی پرندہ بن جاتا تھا۔ یعنی جب تم میرے حکم سے پرندوں کی صورت بناتے تھے جس میں روح نہیں ہوتی تھی، پھر جب تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے حقیقی پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا۔ وَتُبْرِئُ، اور تو اچھا کر دیتا تھا، الْأَکْمَحَ، پیدائشی اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ، اور کوڑی کو، بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزے کے بارے میں وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کوڑی اور اندھے کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے، جس سے بڑے بڑے طبیب بھی عاجز ہیں۔ وَإِذْ تُخْرِجُ، اور جب تو نکالتا تھا، الْمَوْتَى، مردوں کو، بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے۔ وہ انہیں آواز دیتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے قبروں سے باہر نکل آتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب بِإِذْنِ اللہ مردے کو زندہ کرنا چاہتے تھے تو وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اللہ تعالیٰ کو 7 ناموں سے یاد کرتے تھے، یا قدیر، یا خفی، یا دائم، یا وتر، یا احد، یا صمد۔ اس کے بعد وہ مردوں کو آواز دیتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبروں سے نکل آتے تھے۔ وَإِذْ كَفَّفْتُ، اور جب روکا میں نے، بنی اسرائیل عنکا، بنی اسرائیل کو تم سے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے پاس روشن دلائل لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے انہیں جھٹلا دیا۔ انہوں نے جادو کا الزام لگا کر ان کی دعوت کو ٹھکرایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی انہوں نے کوششیں کی اور انہیں صلیب پر چڑھانے کی بھی کوشش کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عیسیٰ علیہ السلام سے روک دیا اور انہیں ان کے ان برے ارادوں سے محفوظ رکھا اور ان کی سازشیں کامیاب نہ ہونے دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے دن یہ سب یاد دلایا جائے گا۔ اذ جئتہم بالبینات، جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ کھلی نشانیوں سے مراد واضح معجزات ہیں۔ فقال الذین کفروا منہم، تو ان میں سے ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر کھلا جادو ہے۔ یعنی جب بنی اسرائیل کے پاس حق آ گیا جس کی روشن دلائل کے ساتھ تائید کی گئی تھی، اس حق پر ایمان لانا واجب تھا، لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور جب وحی کی میں نے، إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حواریوں کی طرف، أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہاں وحی سے مراد الہام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ وہ ان کے مخلص پیروکار اور فرما بردار بن جائیں، پھر انہوں نے اس الہام کی پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ نے حواریوں کے دلوں میں اپنے اوپر ایمان اور اپنے رسول عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کو القاء کر دیا تھا۔ قالوا آمنا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، واشہد، اور آپ گواہ رہے، بأننا مسلمون، کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا انعام تھا کہ چند لوگوں کو ان کا پیروکار اور ان کا مددگار بنا دیا گیا، جنہوں نے اقرار کیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور آپ گواہ رہے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے، ان ینزل علینا، کہ وہ ہم پر اتارے، مائدۃ، ایک دسترخوان، من السماء، آسمان سے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں یعنی ان کے مددگاروں نے مطالبہ کیا تھا کہ ایسا دسترخوان اتارا جا سکتا ہے کہ جس پر کھانا لگا ہوا ہو۔ حواریوں کا مطالبہ اس بنیاد پر نہیں تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی شک تھا، بلکہ یہ درخواست تھی جو انتہائی ادب اور احترام سے پیش کی گئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جانتے تھے کہ وہ رب نہیں انسان ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں بلکہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ رب وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر معجزات کو ظاہر کرتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام معجزات پر اختیار نہیں رکھتے، اسی وجہ سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ کا رب ہم پر خوان نازل کر سکتا ہے۔ قال اتقوا اللہ، اس نے کہا
اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک نہ کرو۔ یہ تقوی ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ کرواتا ہے۔ رزق کا مطالبہ بظاہر کوئی عجیب بات نہیں، کیونکہ ہر ایک اللہ تعالیٰ ہی سے رزق پا رہا ہے، لیکن ہر ایک کو اسباب کے پردے میں مل رہا ہے، جبکہ حواریوں کا مطالبہ یہ تھا کہ بغیر کسی ظاہری سبب کے وہ رزق پائیں۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایمان یاد دلایا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرایا کہ یہ مطالبات ایمان کا نہیں، انکار کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں۔ قالوا نریدو، انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں، ان نأکل منہا، کہ ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ونعلم، اور ہم جان لیں، ان قد صدقتنا، کہ آپ نے ہم سے واقعی سچ کہا ہے، ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ حواریوں نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، یعنی ہم اس کی برکت حاصل کریں، اور وہ دل کے اطمینان کے آخری درجے یعنی عین الیقین تک پہنچنا چاہتے تھے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ حواری بھی دیگر انسانوں کی طرح علم، ایمان اور یقین میں اضافے کے ضرورت مند تھے۔ اس مطالبے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے معجزہ ہوتا ہوا دیکھ کر یقین آ جائے انہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سچ کہا ہے، اور معجزہ آنے کے بعد وہ اپنی قوم کے لیے گواہ ہو جائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سچے ہیں۔ قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے کہا اللہم ربنا، اے اللہ ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے ہم پر ایک خوان اتار۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات سنی اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اے اللہ ہمارے رب آسمان سے ہم پر ایک خوان نازل فرما۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ سمجھانا مطلوب ہے کہ جنہیں آپ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہو، وہ دنیا میں بھی جانتا تھا اور آخرت میں بھی گواہی دے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اس طرح عیسائیوں کے غلط رویوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تکون لنا عیدن، وہ ہو جائے ہمارے لیے عید، لاولنا و آخرنا، ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے، و آیات منکا، اور تیری طرف سے ایک نشانی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا دسترخوان نازل کرنے کی دعا کی کہ وہ وقت عید اور یادگار بن جائے، تاکہ اس معجزے کو یاد رکھا جائے اور اسے بھلایا نہ جائے۔ ورزقنا، اور ہمیں رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اور تو ہی رزق عطا کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ یعنی اس معاہدہ میں ہمارے لیے دنیاوی مصلحت بھی ہو اور دینی مصلحت بھی ہو، یعنی نشانی کے طور پر باقی رہے۔ وانت خیر الرازقین، یعنی اس کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہے عطا کرے، جو چاہے رد کر دے، اس کے ہاتھ میں دنیا اور آخرت کا رزق ہے، اس لیے وہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔